السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پختونخوا وطن سوات اور بنیر سے لے کر وزیرستان تک سیلابوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ سینکڑوں گھر تباہ، ہزاروں لوگ بے گھر اور کئی لوگ جان سے گئے۔ اور شاید آپ کو 2022 کے سیلاب بھی یاد ہو، اس وقت 1700 سے زیادہ اموات ہوئی اور 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب قدرتی آفات ہے یا ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ بھی ہے، اور ان صورتحال میں ہماری صحت کو کیا خطرات لاحق ہے اور ہم کیسے اپنے آپ کو ان سے بچا سکتے ہیں۔ اس بار کے سیلابوں کا سب سے بڑا سبب کلاؤڈ برسٹ تھا۔ یہ تب ہوتا ہے جب ایک چھوٹے سے علاقے پر مہینوں جتنی بارش چند گھنٹوں میں برس جائے، یعنی جیسے ایک پورا ڈیم اچانک آپ کے گاؤں پر الٹ جائے۔ یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے، جیسے ابھی حالیہ شانگلہ، بنیر اور سوات میں ہوا۔ لیکن ہماری صحت کو خطرات سیلاب کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو زخم ہو تو گندے پانی کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتے ہیں۔ خیموں اور بھیڑ میں رہنے سے کھانسی، نزلہ، زکام اور نمونیا تیزی سے پھیلتے ہیں۔ آلودہ پانی سے کالرا، شیگیلوسز یعنی خون والے دست اور ٹائیفائیڈ عام ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کالرا میں مریض شدید دست اور پانی کی کمی کی وجہ سے موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ شیگیلوسز سے بچوں کو بخار اور کبھی کبھار دورے بھی پڑ سکتے ہیں۔ آلودہ پانی سے ہیپاٹائٹس اے بھی پھیلتا ہے، جس میں بخار، کمزوری، پلاہٹ اور جگر کی بیماری ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ کڑا پانی ملیریا اور ڈینگی کے مچھر پیدا کرتا۔ بعض اوقات چوہوں کے پیشاب سے آلودہ پانی میں جانے سے لیپٹوسپیروسس ہو سکتا ہے، جس میں بخار، پٹوں کا درد، جگر اور گردے کمزور ہو سکتے ہیں۔ یعنی سیلاب کے بعد بیماریاں کئی گنا بڑھ جاتی ہے، خاص کر بزرگوں اور بچوں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ صاف پانی انتہائی ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ پانی کو ابال کر استعمال کیا۔ کھانا بنانے، کھانا کھانے، بیمار کی دیکھ بھال اور ٹوائلٹ کے بعد لازمی ہاتھ دھوئے۔ اگر کسی کو دست یا الٹیاں ہوں تو فوراً ORS دے، کیونکہ زیادہ تر اموات پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتی۔ سیلابوں میں سانپ اور بچھو اکثر زیادہ ہو جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ رات کو جوتے پہن کر چلے اور اندھیرے میں ہاتھ نہ ڈالے۔ اگر سانپ یا بچھو کاٹ لے تو مریض کو پرسکون رکھے، زیادہ حرکت نہ کرنے دے اور کاٹے گئے حصے کو دل سے نیچے رکھے۔ زخم کو ہمیشہ ڈانپ کر رکھے تاکہ ٹیٹنس یا سیپٹیسیمیا نہ ہو۔ صاف پٹی باندھے اور فوری ہسپتال لے۔ لیکن دوستو، سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ پہلے کم تھے، لیکن اب زیادہ کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کا سیدھا تعلق ہے کلائمیٹ چینج۔ دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں اور بارشوں کا نظام بدل گیا۔ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں سے ایک ہے جو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر۔ تو کیا ہم اسے روکنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، پلاسٹک کا استعمال کم کیجیے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیے، بجلی بچائیے، کیونکہ فضول بجلی کا مطلب زیادہ کوئلہ اور تیل جلانا۔ اور جہاں ممکن ہو کوشش کیجیے کہ الیکٹرک بائکس اور گاڑیوں کا استعمال، اور سب سے اہم آگاہی پھیلائیے، کیونکہ جب عوام ڈیمانڈ کرتی ہے تو حکومت بھی بڑے فیصلے کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ امید ہے ہم ان باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو اور دوسروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔